رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کائنات کی سنت کا حصہ ہے کہ فرشتے ہیں اور وہ ہر جگہ ہیں۔ وہ جب لوگ اللہ کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ وہ سچ میں زمین پر گھومتے ہیں، اور جیسے ہم آسمان کی روشنیاں دیکھتے ہیں وہ ذکر کی روشنیاں دیکھتے ہیں۔ تو جیسے ہم تارے دیکھتے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ وہاں جاتے ہیں، اور اس لیے آپ کو احساس ہوتا ہے سکون جب آپ ذکر والی جگہ پر ہوں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں سکون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں جب تک قضا نہ آئے، پھر وہ روک دیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب نے ایسی حالت میں کوئی وقت ضرور گزارا ہے جہاں ایک ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا اور پھر کچھ ہوا اور آپ کی توجہ کہیں اور چلی گئی۔ جیسے کہ ایک قصہ ہے، ایک آدمی 17 سال کا لڑکا تھا، جب وہ کار چلا رہا تھا اور بہت رات تھی اور وہ سو گیا، اور اسے اچانک سے جھٹکا سا لگا، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیدھا ٹیلی فون پول کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ فوراً اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے مدد فرشتوں کے ذریعے۔ جب یہ حادثہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب فرشتے آپ کو اس نقصان سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چیزوں پر، اللہ کے فیصلوں پر صبر کریں۔ جیسے ابھی ابو دھابی میں ایک مصری آدمی بہت غصہ ہو رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، اس کی فلائٹ مس ہو گئی تھی اور پھر وہ فلائٹ کریش ہو گئی۔ ابھی کچھ سالوں پہلے اس کا انٹرویو لیا گیا، اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے رحمت بنے۔ آپ کو ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے اتنے قریب ہیں آپ کے، جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ 2 فرشتے ہیں جو دائیں اور بائیں والے، لیکن اور بھی فرشتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو بیان کرتی ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنے فرشتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ دن میں 10 فرشتے اور رات میں 10، تو وہ بدلتے ہیں، اور پھر نماز میں جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنا اسائنمنٹ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کہا کہ تمہارے پاس 2 ہیں جو وہاں ہیں، اور پھر تمہارے سائڈ پر 2 ہیں، 2 سائڈ پر اور ایک آگے، ایک پیچھے، اور ایک آپ کی نسوں جو روحانی طور پر رکھتا ہے، اور اگر آپ غرور کریں تو اسے نیچے کھینچتا ہے، اگر آپ تواضع کریں تو آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، اور پھر زبان پر 2 جو اس روایت کے مطابق کہتے ہیں وہ صرف ریکارڈ کرنے کے لیے ہے۔ تو جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے صرف اس کے لیے ہیں، اور پھر ایک فرشتہ جو سچ میں آپ کے منہ کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ کھلا سوراخ ہے اور وہاں آپ کو پتہ ہے
کہ کتنے سارے گناہ ہونے کے امکانات ہیں ہمارے پاس. یہ سب شاندار چیزیں، چاہے بارش چاہے نبات، ان چیزوں کے انچارج میکائیل ہے، جبریل وہی کے ذمہ دار ہیں، اور یہاں تک کہ پہاڑوں کے فرشتے تک ہیں. ہمارے پاس موت کا فرشتہ ہے، مالک جہنم کے دروگا ہے اور رضوان جنت کا دروگا ہے، اور وہاں 19 ہیں جہنم میں. تو آپ کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا سوائے کہ وہاں ایک ہے. دوسرے لفظوں میں کوئی مانیٹر کر رہا ہے اور لکھنے کو تیار. تو جو کچھ آپ کہتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہم بات کرنے کے زمانے میں ہیں. مجھے نہیں لگتا انسان نے کبھی آج کی طرح بات کی ہے. اور کچھ سوچنے والی بات کہ جب آپ انٹرنیٹ پر کچھ لکھتے ہیں، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. کچھ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کے پاس ڈیلیٹ نہیں ہوتا، خاص طور پر جب دوسروں کے بارے میں ہو، کیونکہ پھر یہ کسی اور کا حق ہے. اور مسلمانوں کے لیے غیبت پرابلم بنے گی، کیونکہ غیبت کے ساتھ آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حساب نہ کر لیں. تو آپ صراط پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں ایک اور سٹیج ہے، کسی نے بھی آپ پر ظلم کیا یا آپ نے کسی پر ظلم کیا، اس کا بدلہ ہے، اس کا حق ہے کہ آپ سے مانگے. لیکن لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے. کوئی لفظ نہیں نکلتا جو ریکارڈ نہ ہو رہا. اور اب ہم جانتے ہیں سب ریکارڈنگز ہماری فون کالز ریکارڈ ہوتی ہیں. مطلب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دیکھیے کتنی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چھپی باتیں، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرائیویٹ باتیں مقدس امانت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کچھ کہنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ لو کہ وہ جو بات تمہیں بتانے جا رہا ہے وہ ایک امانت ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی پر الزام مت لگاؤ. اگر تم کسی کو راز بتاتے ہو، راز دوسرے کو بتانے پر، کیونکہ وہ چیز تمہارے سینے سے نکلی ان کے سینے سے نکلے گی. اس لیے کہتے ہیں آزاد لوگوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہیں، کیونکہ لوگ دوسروں کے راز پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں. مطلب سب کچھ قیامت پر ظاہر ہو جائے گا. ایک اور آئیڈیا ہے کہ سب فتنہ پھیلاتے جاتے ہیں لوگ، اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں. یہ اسکینڈل ہوتا ہے جو کمیونٹی پر برا اثر ڈالتا ہے. بہت سے مسائل صرف شریعت نہ ماننے کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی غیر محرم کے ساتھ اکیلے مت رہو. تو کوئی عورت کو اگر کوئی کوٹ ان کوٹ روحانی ٹیچر کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیسنس ملیں گے، تو ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ لوگوں کو بچاتا ہے، دونوں کو، کیونکہ اگر آپ اکیلے ہیں تو شیطان تیسرا ہے، اور لوگ بھی دیکھنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور رات تھی، وہ چل رہے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا یہ میری بیوی ہے، اور انہوں نے کہا بھلا ہم آپ پر کبھی شک کریں گے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا شیطان رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون، تو بہترین لوگوں کو بھی شک ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ نے بہت برا ماحول بنا دیا ہے لوگوں کے لیے. یہ بالکل انہیلدی ہے. اور پھر یہ سب لوگ جو دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ بہت فتنہ پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو برا نام مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کرتے ہیں.
تو غیبت بہت خطرناک ہے، اور غیبت ہے اپنے بھائی کے بارے میں وہ کہنا جو اسے پسند نہ ہو۔ یہ بہت کامن ہے، اور کہتے ہیں غیبت کا دروازہ کھلتا ہے فلاں فلاں سے، کیونکہ لوگ کچھ پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ گندہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں۔ اور فلاں کیسا ہے، انسان کو خود کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی، اور شیطان سے دور رہنے کی، کیونکہ شیطان ایسے کام آپ سے کرواتا ہے جن سے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اور صرف اپنی آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔